انہیں کام کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ آزاد ویزا پر چلے جائیں یا وہاں پر اپنا خود کا بزنس کھولیں، تب بھی کسی نہ کسی کفیل کے انڈر میں وہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کفیل ان کا نگران کار ہوتا ہے، ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کا ریسپانسبل پرسن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو کہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی دخل علیہا داخل ہوتے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف زکریا علیہ السلام، کسی کی طرف المحراب، محراب کہتے ہیں حجرے کو، کمرے کو، روم کو۔ ہم لوگ عام طور پر اردو کے ادب میں محراب کسی طاق کو کہتے ہیں، جبکہ عربی میں محراب کہتے ہیں حجرے کو، ایک روم کو اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ کیا گیا ہو، کسی چیز کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، ان کے حجرے کی طرف، ان کے کمرے کی طرف، وجد عندہا رزقا، تو وہ پاتے، وجد عندہا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، رزقا رزق پاتے، پھل فروٹ ان کے پاس پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، جب یہ معاملہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار جب ہوا کہ جب بھی ان کے پاس داخل ہو رہے ہیں تو ان کے پاس پھل فروٹ پا رہے ہیں، تو ایک دن پوچھ ہی دیا، اے مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس آتا کہاں سے ہے؟ سوال سے معلوم ہوا کہ جو کفیل تھے وہ خود تو لا کر نہیں دیتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور حضرت مریم علیہ السلام کی محراب میں اور حجرے میں کوئی داخل ہوتا بھی نہیں تھا، تو پھر یہ پھل فروٹ کہاں سے آتے تھے؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، ایک معمہ سا بن رہا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ پھل فروٹ تمہارے پاس آتے کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، جواب میں کہا حضرت مریم علیہ السلام نے کہ یہ میرے رب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پھل فروٹ ہے جو مجھے دیے جاتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جس کے لیے چاہے بے حساب۔ یہ دلیل دی حضرت مریم علیہ السلام نے کہ یہ پھل آتے کہاں سے ہے، تو دلیل اس بات کی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کھلانے پر آ جائے تو ذرائعوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو بغیر کسی ذریعے اور اسباب کے بھی اس تک وہ چیز پہنچا دے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ بے حساب دیتا ہے جب وہ دینے پر آ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اوپر کی آیتوں کو اور آپ کے آگے مزید تشریح کروں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی پر ایک مزاحیہ سا واقعہ ہے، برواقع اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توکل اور بھروسہ دلانے والی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے ذہن بات یاد آ گئی تو بیان کر رہا ہوں۔ کہ اس آیت کے ضمن میں کوئی خاص تفسیر وغیرہ تو موجود نہیں ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کانسنٹریٹ کر کے یا بہت زیادہ دماغ لگا کر سمجھنا ہے، اس کے تعلق سے صرف تشریح ہی ہے۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ
اگر کھلانے پر آ جائے تو مار مار کر بھی کھلاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی بندے کو کھلانے پر اتر آ جائے تو مار مار کے بھی کھلا سکتا ہے. اس تعلق سے دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مزاحیہ ٹائپ کا ہے، کامیڈی ٹائپ کا ہے. ایک مسجد میں، ایک گاؤں میں ایک مسجد تھی، وہاں پہ مولوی صاحب بیان دے رہے تھے. بیان بار بار اسی بات پر دے رہے تھے کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ جب کھلانے پر آئے تو مار مار کے کھلا سکتا ہے. ایک واقعہ انہوں نے جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ایک واعظ و نصیحت کے انداز میں بات بار بار پریشر ڈال کر، ٹریس دے کر بیان کر رہے تھے، فورس کے ساتھ. ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ اگر میں نہ کھانا چاہوں تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ اگر میں ہی نہ کھانا چاہوں تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ اس نے ٹھان لی کہ اب دیکھتا ہوں مجھے اللہ کیسے کھلاتا ہے. بہرحال گاؤں کھیڑے کا ماحول ایسا ہی عجیب غریب ٹائپ کا ہوتا ہے. اسی قسم کے لوگوں کو بدو لوگ بھی کہتے ہیں، یعنی جو بالکل الڑ قسم کے ہوتے ہیں. اب گھر میں جا کر بیٹھ گیا. صبح سے دوپہر کا وقت ہونے کو آ گیا. ماں نے کہا بیٹا صبح سے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھا لیا. کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. ماں نے سوچا بھوک نہیں لگی ہوگی، چھوڑ دیا. عصر کا وقت ہونے آ گیا. ماں پریشان ہوگی. ماں اس کے پاس آئی، کھانا لے کر کہا کہ بیٹا صبح سے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھا لے. بیٹا ناراض ہو کر چھت پر جا کر بیٹھ گیا. ماں نے کہا بیٹا مجھ سے کوئی غلطی ہے تو بیان کر دے، پر کھانا تو کھا لے. جب ماں کا اصرار بڑھنے لگا تو اس نے سوچا کہ اگر میں گھر میں رہوں گا تو ماں کے دباؤ میں آ کر کہے میں کھانا